میں جس زمانے میں ملک سے باہر کی ایک یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو مجھے یہاں ایک ہفتے کے لیے درمیان میں چھٹی لے کر کسی خاص وجہ سے انڈیا واپس آنا پڑا۔ وہ 6-7 دن میرے بہت ہی ہیکٹک مشغولیت میں گزرے۔ شاید اس کی وجہ سے مجھے آرام چونکہ بالکل نہیں ملا تھا، تو واپسی کے وقت میں بیمار پڑ گیا، لیکن مجھے واپس جانا ضروری تھا۔ تو میں فلائٹ پر جب سوار ہوا تو بہت ہی تھکی ہوئی حالت میں تھا، بخار بھی تھا مجھ کو، اور میں یہ سوچ کر پلین میں گیا تھا کہ میں کوشش کروں گا کہ میں جہاز پر بیٹھتے ہی اور دوا کھا کر تھوڑا سو جاؤں، کسی طرح مجھے نیند آ جائے، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ بجائے اس کے کہ مجھے نیند آتی، مجھے جو کرسی ملی، جو سیٹ ملی، اس کے بغل میں ایک صاحب آ رہے تھے، بہت لمبا سفر کر کے فرینکفرٹ سے، اور ان کے ساتھ میں کوئی بیٹھا ہوا پیسنجر نہیں تھا۔ وہ اچھی طرح سو چکے ہوں گے اور دلی میں انتظار کر رہے تھے کہ خدا کرے یہاں سے کوئی پیسنجر ایسا آئے میرے پاس بیٹھے جس سے میں خوب باتیں کروں۔ اب میں پہنچا تھا آرام کرنے کے موڈ میں، بہت بیمار تھکا ہوا، اور وہ صاحب تھے انتظار میں کہ کوئی آئے تو میں باتیں کروں۔ بہرحال باتیں چھیڑ دیں انہوں نے، تو مجھے بھی باتیں کرنی پڑی، اور بات کا رخ کچھ اور انہوں نے چاہا تھا، لیکن میں نے اس کو حکمت کے ساتھ بدل کر اسلام کے جو پاکیزہ اصول ہیں وہ ان کو سمجھانے شروع کی ہے۔ اسی پر موضوع پر میں نے بات شروع کی، تو مگر وہ اس سبجیکٹ میں یا اس ٹاپک میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں نظر آئے۔ لیکن اللہ کو جو منظور تھا وہ سامنے اس طرح آیا کہ میرے سامنے والی سیٹ پر امریکن ایئر ہوسٹس، وہ امریکن ایئر لائنس تھی، اس میں ایئر ہوسٹس کے طور پر جو عملہ کی لڑکیاں کام کر رہی تھیں وہ اگلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تو جب اس نے یہ محسوس کیا کہ ہم لوگ کچھ بات چیت آپس میں اسلام کے بارے میں کر رہے ہیں، تو وہ پیچھے مڑ کر اس نے میری دوسری سیٹ پر بیٹھی وہ، اور اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ اسلام کے بارے میں کچھ بات چیت کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں۔ تو اس نے کہا کہ میں 1 سال سے اسلام کے بارے میں کچھ جاننے کی خواہش مند ہوں، تھوڑا بہت پڑھتی رہتی ہوں، مجھے بعض چیزیں اسلام کی بہت اچھی لگتی ہیں، مگر ایک چیز مجھ کو بالکل سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ جو اس کو آپ لوگ پردہ کہتے ہیں، آپ نے 50% پاپولیشن اور آبادی کو بالکل ایک دم گھر کے اندر بند کر دیا ہے، یہ کیا ظلم ہے؟ یہ عورت کے ساتھ ظلم نہیں ہے جو آپ نے اس کو پردے کا حکم دے رکھا ہے؟ ہم لوگوں کو ہمارے بزرگوں نے ایک بات سکھائی ہے بچپن سے کہ جب بھی تم سے کوئی بات، کوئی سوال کرے تو اپنی عقل اور علم پر ہرگز بھروسہ مت کرنا، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ دعا مانگنا کہ اللہ آپ کے اس بندے، اس بندی کے سوال کا جو جواب سب سے بہتر ہو وہ میرے دل میں ڈال دیجیے۔ اللہ کی توفیق سے مجھے اس بندی، اس ایئر ہوسٹس کے سوال کو سنتے ہوئے دعا مانگنے کی بھی دل میں توفیق ملی، اور اسی کا ہی شاید نتیجہ تھا، یا اس بندی کے اخلاص اور حسن طلب کی یہ برکت تھی کہ ایک ایسا جواب میرے ذہن میں آیا تو اس سے پہلے تو میں نے کبھی نہیں دیا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کے ملک یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ایک اسٹیٹ ہے ٹیکسس، اس ٹیکسس اسٹیٹ کا جو کیپٹل ہے ہیوسٹن، اس میں ایک بہت دلچسپ مقدمہ چلا تھا آپ کے یہاں کی عدالتوں میں، اور میں آپ کو آپ کے سوال کے جواب میں اس کیس کی اسٹوری سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے ریڈرز ڈائجسٹ میں
1970s میں وہ مقدمے کی کہانی پڑھی تھی. تو اس نے کہا ہاں بتائیے سنائیے. تو میں نے مختصراً آپ کو سناتا ہوں اس کا خلاصہ کہ ہیوسٹن میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ کوئی صاحب اپنے بریف کیس میں تقریباً $1.25 کی مالیت کے زیورات اور ہیرے جواہرات جیولز اینڈ ڈائمنڈس وہ بریف کیس میں لے کر نکلے، اور ایک چوراہا آیا جس کو وہ وہاں کے لوگ راؤنڈ اباؤٹ کہتے ہیں. تو اس چوراہے پر انہوں نے گاڑی روکی، رات کے 12 بجے تھے تقریباً. انہوں نے بریف کیس اٹھایا، گاڑی میں سے نکالا اور اس چوراہے پر کھول کے بریف کیس کو رکھ دیا. اور اسی سڑک کے کنارے ایک ٹاور تھا جس میں ان کی اپنا فلیٹ یا اپارٹمنٹ تھا. انہوں نے گاڑی پارک کی اور جلدی سے اوپر جا کر اپنی فلیٹ کی یا اپارٹمنٹ کی بالکنی سے وہ یہ جھانک کر دیکھنے لگے کہ میرے بریف کیس کے ساتھ اب کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور گاڑی آئی، اور اس گاڑی والے نے دیکھا کار کی لائٹس میں کہ ایک بریف کیس کھلا ہوا رکھا ہے اور اس میں بہت قیمتی مال نظر آ رہا ہے. تو اس نے ادھر ادھر دیکھا، گاڑی پارک کی اور جلدی سے وہ بریف کیس اٹھایا اور اپنی گاڑی میں لے کر تیز اسپیڈ کے ساتھ وہ بھاگا. اور ادھر اس نے مالک نے جس نے یہ بریف کیس رکھا تھا اس نے بیلکنی سے اس بریف کے اس کار کا نمبر اس نے نوٹ کیا اور پھر وہ پولیس کو اس نے انفارم کیا. اور 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر پولیس نے اس بریف کیس چرا کر بھاگنے والے کو ریڈ ہینڈڈ پکڑ لیا. اب یہاں سے کیس چلنا شروع ہوا. تو لوور ڈسٹرکٹ کورٹ جو ہوتی ہے جیوری جس کو وہ لوگ بولتے ہیں، وہاں سے لے کر ہائی کورٹ تک جو کیس چلا، تو میں نے اس لڑکی کو بتایا کہ وہ ججمنٹ وہاں کے کورٹ کا یہ آیا، آپ کے یہاں کی ہائی کورٹ کا، کہ اصل کرمنل اور اصل مجرم وہ شخص نہیں ہے جس نے کہ بریف کیس کو لے کر جو بھاگا، بلکہ اصل کرمنل اور مجرم وہ ہے جس نے اس بریف کیس کو کھول کر چوراہے پر رکھ دیا اور عام نظارے کی دعوت دی. تو کرمنل وہ ہے جس نے کرائم کو انوائٹ کیا، وہ کرمنل نہیں ہے جس نے انویٹیشن کو قبول کیا. جس نے اس وہ لے کر بھاگا وہ کرمنل نہیں ہے. اصل مجرم وہ ہے جس نے اس کو رکھا. اور اس کے بارے میں نے اس بچی سے کہا، اس لڑکی سے، کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ، آپ کے یہاں کے ہائی کورٹ کا فیصلہ یہ آیا ہے کہ سزا اس کو دی جائے گی جس نے کہ بریف کیس کو چوراہے پر رکھا، اسے جیل بھیجی جائے گا. اسے 6 مہینے یا 1 سال کی، اب تو مجھے یاد نہیں رہا، سزا سنائی گئی ود مینٹل ٹریٹمنٹ، یعنی اس کے دماغ کا علاج کیا جائے. بیکاز دے فیل دیٹ سم تھنگ از رانگ ود ہز مینٹل کنڈیشن، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے اس کے دماغ میں، تبھی اس نے اتنا قیمتی اپنا مال باہر رکھ دیا. اس لیے اس کا علاج بھی کرایا جائے. اور جس نے اس کو لے کر بھاگا ہے، جو اس کو اس میں سے $25,000-40,000 کے زیورات دے دیے جائیں. اور باقی کے بارے میں کورٹ نے آرڈر نہیں کیا، ریکمینڈ کیا. امید ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے ان دونوں الفاظ کا فرق. آرڈر نہیں کیا بلکہ ریکمینڈ کیا، سفارش کی کہ بقیہ $60,000 یا $70,000-80,000 جو ہیں وہ اگر وہ کسی NGO کو دے دیں، کسی خدمت خلق کی تنظیم کو دے دیں تو بہت اچھا ہوگا. آرڈر نہیں کیا، یعنی یہ مان کر چلے وہ کہ جس نے اٹھایا ہے وہ چیز اس کی ہو گئی. لیکن ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اتنا آپ اپنے پاس رکھ لیجئے اور باقی آپ خدمت خلق والی کسی رضاکار تنظیم کو دے دیجیے. اب وہ لڑکی میرے اس بات کو سنتی رہی اور حیرت کے ساتھ سنتی رہی. میں نے اس سے پوچھا کہ ڈیڈ یو گیٹ مائی پوائنٹ، آپ میری جواب کو سمجھیں کہ میرے اس اسٹوری میں آپ کے سوال کا جواب آیا کہ نہیں آیا. تو کہنے لگی کہ ہاں میں کچھ سمجھ رہی ہوں، بٹ کین یو ایکسپلین، آپ تھوڑا اور اس کو ذرا کھول کے بیان کیجئے. میں نے کہا بالکل بات کھلی ہوئی ہے. اسلام ہر عورت، ہر لڑکی، ہر فیمیل کو
لاکھوں ڈالر سے زیادہ قیمتی زیور سمجھتا ہے، اور اس کو زیور کو کیسے رکھا جاتا ہے؟ زیور کو ایک جیول باکس میں رکھا جاتا ہے، چھوٹا سا کیس ہوتا ہے، اس کیس کو بڑے باکس میں رکھا جاتا ہے اور اس میں تالا لگایا جاتا ہے، اور اس باکس کو ایک لاکر میں رکھا جاتا ہے، لاکر میں تالا لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کو کمرے میں، جس کمرے میں لاکر ہے اس کمرے کو لاک کیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کو پروٹیکٹ کیا جانا چاہیے، ورنہ کوئی بھی لوٹ کے لے جائے گا، کوئی بھی چرا کے لے جائے گا۔ اسلام کے نزدیک ہر عورت کا وجود، ہر لڑکی کا وجود انتہائی قیمتی، انتہائی پریشس، انتہائی قابل حفاظت ہے۔ اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ سماج میں جو چور اچکے پھر رہے ہیں، سماج میں جو لوٹ مار کرنے والے پھر رہے ہیں، سماج میں چھیڑ چھاڑ کرنے والے جو درندے اور بھیڑیے پھر رہے ہیں، غیر مہذب لوگ، انسیولائز لوگ، جن کو اخلاق جن کے قریب سے نہیں گزرے، جن کو اپنے گندے جذبات پر قابو نہیں ہے، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو۔ یہ تو اسلام نے ایک پریویلیج دیا ہے عورت کو، ایک زبردست عزت دی ہے عورت کو، ایک ہائیسٹ اسٹیٹس دیا ہے عورت کو۔ اب میری بچیوں، یہ بات بہت غور سے سننا، اللہ کرے تمہارے دل پر اس کا اثر ہو جائے کہ جب میں یہ پوری بات سمجھانے لگا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایئر ہوسٹس رونے لگی۔ انگریزی میں کہوں تو میں کہوں she was in tears۔ بہت مشکل سے اپنے آپ کو اس نے آنسو پوچھے اور کہا کہ اب تو فلاں ایئرپورٹ آ رہا ہے، میری سروس تو یہیں تک ہے، اب آپ سے ملاقات۔ میرے ذہن میں تو ایسے ہی 4-6 سوالات اور تھے اسلام کے بارے میں، اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اپنی یونیورسٹی کے ہاسٹل کے جو وارڈن ہیں ہمارے، ان وارڈن کے آفس کا فون نمبر آپ کو دے سکتا ہوں، اور میں ہر فرائیڈے کو اتنے بجے سے اتنے بجے تک اویلیبل رہ سکتا ہوں، تو اگر آپ کوئی کوشچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا، اگر میں جواب دے پاؤں گا تو دے دوں گا، نہیں تو کسی اور کی طرف ریفر کر دوں گا۔ اللہ اکبر و کبیر، جب یاد آتا ہے تو عجب کیفیت میرے قلب و وجدان کی ہوتی ہے۔ اگلے 4-6 مہینے تک وہ برابر وہ لڑکی مجھ سے فون کر کے اسلام کے مختلف گوشوں کے بارے میں سوالات کرتی رہی، اور میں اپنی صلاحیت کے مطابق اس کو جواب دیتا رہا۔ 4-6 مہینے کے بعد جمعے کا دن تھا، بلکہ جمعے کی شب تھی اور رمضان مبارک کی رات تھی، اس لڑکی کا فون آیا، اور فون یہ آ کر اس نے کہا کہ میں آج آپ سے کوئی سوال کرنے کے لیے میں نے آپ کو فون نہیں کیا ہے، میں آپ کو ایک خوشخبری دینے کے لیے فون کیا ہے، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ میں اس وقت مسلم کمیونٹی سینٹر آف شکاگو کے آفس میں بیٹھی ہوئی ہوں، اور ابھی چند منٹ پہلے میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ آگے یہ بھی بتا دوں کہ اس لڑکی کا ایمان، اس کا تقویٰ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس لیے کہ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے اس لڑکی کا نکاح ایک برٹش پائلٹ سے ہوا۔ وہ برٹش پائلٹ جو اسلام لے آیا، اس کو ایک مسلم مومن پاک دامن لڑکی کی تلاش تھی، اور اس لڑکی کو اپنے لیے ایک شریک زندگی، ایک مومن متقی پاک دامن شوہر بنانے کے لیے تلاش تھی۔ چنانچہ مشورے میں بزرگوں نے طے کیا کہ ان دونوں کا نکاح کیا جائے۔ ان دونوں کا نکاح ہوا، اور کیا رشک آتا ہے مجھے یہ بتاتے ہوئے کہ ان دونوں کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئیں، اور 6 کے 6 حافظ قرآن ہیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو